جیسے وہ ساتھی ہے مگر ہمدم نہیں ہے، کہ وہ ساتھی ضرور ہوتا ہے مرد یا عورت، یا جو پسند کی شادی ہے اس کے بارے میں عام طور پر لان تان کی جاتی ہے، اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، اور عام طور پر شادیاں جو ہیں وہ کسی دوسرے کی پسند کی جا رہی ہوتی ہے، وہ والدین ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے، وہ کوئی معاشرے کا فرد ہو سکتا ہے۔ اسلام ڈائریکٹلی پسند کی شادی کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹ اس بات کا جواب آپ سے حاصل کر سکیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جی۔ قال خطبت امرأتن، میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل نظرت الیہا، کیا تو نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ شادی کا جو نکاح بھیج دیا، پیغام تو بھیجا، منگنی کا جو پیغام بھیجا ہے، حل نظرت الیہا، تو نے اسے دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ، میں ان کی فضیلت کو نہیں بیان کر پاؤں گا کہ کس درجے کے یہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک، اور بڑے بڑے معاہدات میں، بڑی بڑی جنگوں میں حضور کی مشاورت کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو قلت لا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ مانا فانظر الیہا، جا پہلے اس کو دیکھ لے۔ اچھا، فانظر جو ہے نا یہ حکم ہے، فرمایا فانظر الیہا، اس کو جا دیکھ، یہ تیرا دیکھنا یہ تیرے ذہنی سکون اور محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ضروری ہے کہ ماں باپ کا مشورہ ہونا چاہیے، بڑوں کی رائے ضرور ہونی چاہیے، خاندان کے بارے میں معلومات ضرور لینی چاہیے، لیکن بالآخر جو فیصلہ ہو وہ جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کی پسند پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی پسند پر شادی نہیں ہوتی تو ایک تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا آپ آنے والے گھر کو اختلافات کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور لڑائی جھگڑے اختلافات کے ماحول میں پیدا ہونے والی ایک نسل، ذہنی طور پر مفلوج نسل آپ پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو پیغام بھیجو شادی کا، اس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں، خطبہ، جب آپ منگنی کا پیغام بھیجیں، شادی کا پیغام بھیجیں، تو تم ایک شہر میں رہتے ہو، ایک جگہ پر رہتے ہو، تو جس ان استطاعت ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، فرمایا اگر ممکن ہو، تم قدرت رکھتے ہو، تمہاری استطاعت میں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو ضرور دیکھو۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ منگنی، جسے ہمارے یہاں پہ منگنی کی ایک رسم ہوتی ہے، تو خطبہ آپ نے لفظ استعمال کیا، ایک تو میں چاہوں گا کہ خطبہ کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ منگنی سے پہلے یا منگنی کے بعد حکم کیا ہے دیکھنے کا؟ آپ نے بڑی واضح بات کی ہے دیکھنے کے حوالے سے، کسی دوسرے جو بھی پارٹنر بننے جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے، اور کیا صرف دیکھنے کی حد تک ہے یا ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے؟ اسلام میں ویسے تو کسی عورت کو دیکھنا اس کی ممانعت ہے، اور اگر خطأً بلا ارادہ نظر اٹھ جائے کسی کے چہرے کی طرف، خواہ مرد کی عورت کی طرف یا عورت کے مرد کی طرف، اس میں فساد اور غلطی کی نیت نہ بھی ہو تو دوسری مرتبہ بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں اسلام اس قدر حیا اور نظر نیچی نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام نے خود اس بات کا حکم دیا کہ اس کو دیکھو۔ اب دیکھنے کا مطلب صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بچی اپنے محرم کے ساتھ، لڑکا اپنے محرم کے ساتھ بیٹھے بات کر سکتا ہے، سوال و جواب کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جانچ پرکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے نفسیات، مزاج، طبع، ذہن، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت اس طرح نہیں دی جا سکتی کہ لڑکی اپنے گھر سے نکلے، لڑکا اپنے گھر سے نکلے، لانگ ڈرائیونگ پر نکل رہے ہیں، اس کے اسلام اجازت نہیں دیتا، یا کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، وہاں بات ہو رہی ہے، اس کے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی آپ اسی صورت میں فرما رہے ہیں جب وہ دونوں کہ فیملیز کا یا ان کا آپس میں یہ ذہنی طور پہ وہ بن جائے کہ جناب وی آر گوئنگ ٹو میری، کہ ہمارا ان کا شادی کا جب پروگرام بن جائے تب کی بات ہے، تب کی بات ہے۔ لیکن یہ وہ اس صورت میں ہے کہ آپ ذہن اپنا بنا چکے ہیں کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ اگر یہ ان
اوصاف میں پوری اترتی ہے یا یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا, میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا. اس صورت میں اس میں ضروری نہیں کہ ہر وقت ماں باپ اس سیٹنگ میں بیٹھے رہیں. اگر کسی ہوٹل میں گئے ہیں یا اپنے گھر بلایا بچی کو یا بچہ ان کے گھر چلا گیا تو ماں باپ کی نظروں کے سامنے ان کو علیحدہ بیٹھ کے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ وہ تفاہم پیدا کر سکیں, تاکہ طلاق کی ریشو کم ہو معاشرے میں, اور پھر اگر اولاد دے تو گھروں میں جھگڑوں کم ہوں تاکہ ذہنی طور پر مفلوج نسل نہ تیار ہو. اچھا علامہ صاحب, بڑی واضح آپ نے بات کی, لیکن میں ساتھ ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیغام کا کیا طریقہ کار ہے اسلامی طور پر, کہ جب مرد کی طرف سے کیا پیغام جانا چاہیے یا کیا خاتون کی طرف سے بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے, اور وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اسلام کے مطابق؟ دیکھیے کسی بھی طریقے سے آپ پیغام بھیج سکتے ہیں, اور لڑکی بھی پیغام بھیج سکتی ہے, لڑکی والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں, لڑکے والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اویئرنیس کی کمی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی والے کسی لڑکے والے کو پیغام دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے یہ تو خدا نہ خواستہ غلط ہے. اچھا علامہ صاحب, سوری, بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک رواج ہے کہ عام طور پر لڑکے والوں کی طرف سے ہی معاشرتی طور پر ہمارے یہ رسم و رواج کا حصہ ہے کہ جناب لڑکے والے ہی جو ہے وہ پیغام بھیجتے ہیں. اگر خدا نخواستہ لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے پیغام آتا ہے تو اس کو کچھ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, یا اس کو کچھ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ گڑبڑ ہوگی. تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ کھل کے ہمیں بتائیں, کیا لڑکی کی طرف سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے, لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بھی بھیجا جا سکتا ہے. اسلامی نقطہ نظر میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن ہماری کچھ ہندی روایات ہیں, ان روایات کا یہ حصہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے, لڑکا لڑکے کو ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے, اس کے باوجود جو ابتدا ہوتی ہے وہ لڑکے والوں کی طرح ہوتی ہے. اور اگر لڑکی والے بھی پیغام بھیج دیں یا لڑکی پیغام بھیج دیں, اسلامی نقطہ نظر میں یہ معیوب نہیں ہے, اس کی اجازت ہے اسلام میں. اسلام تو آزادی کا دین ہے, اس حریت فکر کا دین ہے, حریت عمل کا دین ہے, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس کے اندر انسان آزادی کو انجوائے کر سکتا ہے. اور یہ تو بہت ضروری ہے, جس سے میں نے بتایا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی میں مفاہمت نہیں ہوگی اور لڑکے لڑکی میں آپس میں مطابقت نہیں ہوگی, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی, تو وہ آگے جا کے یا تو وہ سلسلہ چل نہیں سکے گا اور خدا نہ خواستہ طلاق ہو سکتی ہے, دو خاندان آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر طلاق نہیں ہوتی تو ساری زندگی پھر وہ لڑائی جھگڑا جو بچوں کی ذہن اور ان کی صحت کو متاثر کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے, اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ